کے دل کو دکھانا برداشت نہیں کیا، اور اب اگر وقت کا یزیدی حسین کو تکلیف پہنچائے تو بتاؤ اس جانور سے بدتر ہے کہ نہیں؟ اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ ارے جس کے دل کو دکھانا جانور برداشت نہ کرتے ہو تو انسان کی غیرت برداشت کرے گی۔ حسین کا دل روٹ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کا دل کیسے خوش ہوگا؟ کس طریقے سے خوش ہوگا؟ اس طریقے سے خوش ہوگا کہ آپ ایک بھی ٹائم کی نماز نہ پڑھیں۔ حسین کا دل اس طریقے سے خوش ہوگا کہ آپ جھوٹ بولے، آپ پاک نہ رہیں، ناپاک رہیں، اس طریقے سے دل خوش ہوگا؟ نہیں، حسین کا دل اس طرح خوش ہوگا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بڑوں کی عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں، عالموں سے محبت کریں، بچوں کی تعلیمات سے محبت کریں، دین سے لگاؤ رکھیں۔ جب اس طریقے سے جذبہ ہوگا تو تمہارے اندر بھی دین کی سمجھ پیدا ہوگی، دین کی سوچ پیدا ہوگی، دین کی لیاقت پیدا ہوگی، دین کی خواہش پیدا ہوگی۔ جب دین کی محبت سینے میں جم جائے گی تو یہی کہو گے کہ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا۔ نبی کا جاؤ جلال ہے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا۔ نبی کا جاؤ جلال دے دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ دل سے لگاؤ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے اور عالموں سے محبت کریں گے، اماموں کی قدر کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے، بچوں کی تعلیمات پر آپ کوشش کریں گے، ان کو پڑھانے کے لیے لگن ہوگی آپ کے اندر، تبھی آپ کے اندر دین کا جذبہ ہوگا۔ جب دین کا جذبہ ہوگا تو آپ کو واقعات کربلا بھی سمجھ میں آئے گا، واقعات کربلا سمجھ میں آئے گا، واقعات خندق بھی سمجھ میں آئے گا، واقعات سارے جذبات سمجھ میں آ جائیں گے۔ مگر دین کی سمجھ جب تک نہ ہوگی، دین سے لگاؤ جب تک سمجھ میں نہ ہوگا تو ماں باپ کی قدر کا پتہ نہ چلے گا، ماں باپ کے عظمت کا پتہ نہ چلے گا، عالم کی شان و شوکت کا پتہ نہ چلے گا، میلاد کی محفل کی عظمتوں کا پتہ نہ چلے گا، مدرسے کی شان کا پتہ نہ چلے گا، قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہ چلے گا۔ جب یہ پتہ چلے گا کہ جب تمہارے سینے کے اندر قرآن جیسی عظیم کتاب کی تلاوتیں ہوگی اور زبان کے اوپر تمہاری وہی تلاوت کی آواز ہوگی، تو زمانہ گونجے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو کوئی اور کا در کوئی اور کا چاہنے والا نہیں جا رہا ہے، یہ تو احمد مختار کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ رحمت للعالمین کا شہدائی جا رہا ہے، امام حسین کا نام لینے والا جا رہا ہے، امام حسین کے اوپر جان مال قربان کرنے والا جا رہا ہے۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں حسینی پکے ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں حسین کے شہدائی ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین کا چاہنے والے ہیں۔ جب تمہارے اندر حسین کی محبت اس طریقے سے ہوگی، تمہاری نمازیں قضا نہ ہو، تمہاری تلاوتیں نہ چھوٹے، تمہارے والدین کی خدمتیں نہ چھوٹے، تمہارے بڑوں کی عزت نہ چھوٹے، چھوٹوں کا سبق نہ چھوٹے، تب جا کے ہم یہ کامل کہہ سکتے ہیں کہ ہم پکے حسین والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خدائی کا سنی مسلمان، خدائی کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلمانوں، حسین نے پیغام کیا دیا ہے کربلا میں؟ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ لمبی طویل گفتگو کی جائے، بس یہ آپ عہد کر لیجئے کہ آپ نہیں پڑھے ہیں تو عالموں کے قریب میں آئیے، آپ نہیں پڑھے ہیں عالموں کے قریب میں آئیے اور اپنے بچوں کو دین سے مدرسے کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجیے۔ آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے کوئی بات نہیں ہے،
मगर अपनी औलाद को कम से कम अनपढ़ ना रखिए। औलाद को जरूर पढ़ाइए, औलाद को जरूर पढ़ाइए। अगर औलाद पढ़ी होगी तो वालिदैन को क्या इज्जत मिलती है, वालिदैन को क्या शान और शौकत मिलती है। अरे जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान हो, आलिमे दीन हो, नाज़राखा हो, तो वो बच्चे की शफाअत का ज़ामिन बन जाता है। वो बच्चा मग़फ़िरत और बख्शिश का सामान बन जाता है। और सामान क्यों ना बने, क्योंकि कुरान एक ऐसा अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है कि अगर रब चाहे तो कुरान की एक आयत तो बहुत दूर की बात है, रब अपनी कुदरत से कुरान के नुक्ते के सदक़े में सारी कायनात को बख्श देता है। कुरान सीने से लगाओ, कुरान की तालीम को आम करो, अपने बच्चों को सिखाओ, घर में तिलावतें करें, जहाँ जाए वहाँ तिलावतें करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। टाइम ज्यादा हो गया है, लंबी गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात अपने इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अल्लाह हम सबको अता फरमाए। और जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी है और गुजारने का हुक्म इरशाद फरमाया है, उसी तरीके से हम और आप जिंदगी गुजारें, उसी में हमारी कामयाबी व कामरानी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला इस महफिल को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नवासों के सदके में कबूल और मकबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।